بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کمرہ، وہ ماحول اور میرے سامنے کھڑا وہ شخص جس قدر مطمئن نظر آ رہا تھا، میرے حواس میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ پھر میں نے ایک سوال کیا اور اس نے مجھے جواباً حیران کر ڈالا۔ جو وہ میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا، میں اس کو وہ سب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، پر میں اس کو روک بھی کیسے سکتی تھی؟ میں نے دیکھا میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو التجا بھری نظروں سے دیکھا کہ مجھے جانے دو، پر وہ رحم کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ میرا نام لالی ہے۔ ویسے میرا نام لبنہ تھا، پر سب مجھے پیار سے لالی کہتے تھے اور پھر یہی میرا نام بن گیا۔ میں اور میری 2 اور کزنز ہم ایک ہی گھر میں رہتی تھیں۔ وہ دونوں میری چچی کی بیٹیاں تھیں۔ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، صرف ایک کزن تھا جو شہر میں کام کرتا تھا اور وہی میرا منگیتر بھی تھا۔ گھر میں صرف ہم عورتیں ہی ہوتی تھیں، اس لیے ہم خود ہی اپنے لیے کماتے تھے۔ غریبی نے کچھ پڑھنے نہیں دیا، سو بس لوگوں کی شادی میں گانے بجانے کا کام کرتی تھیں۔ کوئی ہمیں ڈون کہتا تھا تو کوئی مراسی، پر ہم تو دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے والے لوگ تھے اور یہی ہمارے لیے ہماری روزی روٹی بھی تھی۔ ایک دن ہم ایسے ہی ایک شادی میں تھے اور اپنا کام کر رہے تھے کہ بارات کے ساتھ آیا ایک لڑکا مجھے مسلسل گھور رہا تھا اور وہ شکل سے ہی مجھے بدمعاش لگ رہا تھا۔ ہمارا کام وہاں ختم ہو گیا تو ہم جانے لگے، پر جیسے ہی میں اس شخص کے پاس سے گزری، اس نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا۔ پہلے اس نے میرے گانے کی تعریف کی اور پھر میری صورت کی، اور پھر اچانک کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کہا کہ ہم غریب ضرور ہیں، پر ہمیں اپنی عزت کا پاس ہے۔ ہم یہاں روٹی روزی کمانے آتے ہیں، پر لگتا ہے تم نے مجھے کچھ اور ہی سمجھ لیا ہے۔ میں بہت غصے سے بولی تھی۔ وہ بے ساختہ ہم پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم جیسے لوگوں کی کیا عزت ہوتی ہے، سیدھی طرح میرے ساتھ چلو، نہیں تو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ میں نے اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ بہت غصہ ہو گیا۔ وہ مجھے اپنی گاڑی کی طرف گھسیٹنے لگا۔ میری کزن میری طرف بڑھی اور کہنے لگی کہ اس کو چھوڑو، یہ میری ہونے والی بھابھی ہے۔ اس نے میری کزن کو دھکا دیا اور مجھے وہاں سے گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ وہ بدنیت شخص مجھے اپنے گھر لے گیا تھا اور اپنے کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ میں بہت گھبرا گئی تھی، چلا رہی تھی، رو رہی تھی، مدد کے لیے آہ پکار کر رہی تھی، لیکن شاید اس کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ اب مجھے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ اچانک میری نظر ایک بھاری گلدان پر پڑی۔ میں نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ گلدان اٹھا لیا اور اس شخص کے سر پر دے مارا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، میں وہاں سے بھاگ اٹھی۔ میں بہت تیز بھاگ رہی تھی اپنی عزت بچانے کی خاطر۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سا علاقہ تھا۔ میں کھلے روڈ پر آ گئی اور ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ گاڑی والے نے عین وقت پر گاڑی کو روک لیا، ورنہ میں گاڑی کے نیچے آ جاتی۔ میری جان تو بچ گئی تھی، پر مجھے بہت بری چوٹیں آئی تھیں۔ میں بہت زخمی حالت میں تھی۔ وہ مجھے اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا اور وہ خود ایک ڈاکٹر ہی تھا۔ اس کا نام شمس تھا۔ مجھے 2 دن کے بعد ہوش آیا تو میں اب تک ہاسپٹل میں ہی تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، لیکن میں گھر آئی تو میرے گھر والوں کا رویہ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ لوگ مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب میں ان کے قابل نہیں رہی اور ان کے بیٹے کی عزت بھی نہیں بن سکتی تھی۔ مجھے انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر باہر ہی کھڑا تھا۔ اس نے سب سن لیا تھا۔ وہ میری طرف بڑھا۔ میرے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ میں چکرا گئی تھی۔ وہ مجھے وہاں سے لے گیا اور اپنے گھر لے آیا۔ اس کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ میں اس گھر کو دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے کھانا دیا اور پھر ایک کمرہ دکھایا کہ میں یہاں رہ سکتی ہوں۔ میں اس کمرے میں آرام کرنے کو سو گئی۔ شام کو میں نیچے آئی تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کوئی عورت بیٹھی تھی جو بے حد حسین تھی۔ شاید وہ ان کی بیوی تھی۔ تو یہ لالی ہے؟ وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولی اور افسوس بھی جتایا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو گیا تھا۔
وہ بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے مجھے کوئی ضروری بات کہنے کا بول کر بلایا۔ میں بھی ان سے کچھ کہنا چاہتی تھی، سو ان کے بولنے سے پہلے ہی میں بول اٹھی۔ میرا کہنا تھا کہ میں کوئی کام کرنا چاہتی ہوں، وہ مجھے اپنے گھر میں نوکران ہی رکھ لیں۔ مجھے کوئی تنخواہ نہیں چاہیے تھی، میں بس وہاں رہ کر ان کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی بیوی نور اچانک ہنس پڑی، جیسے میری معصومیت پر ہنس رہی ہو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو کہا، میں حیران رہ گئی۔ ہم تمہیں نوکرانی نہیں، رانی بنانا چاہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارا نکاح شمس سے کروا دوں، اس طرح تمہیں پناہ بھی مل جائے گی اور تحفظ بھی۔ نور جی کی بات سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، میں حیران ہی رہ گئی۔ مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آیا، پر وہ مذاق نہیں کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے کہا کہ کل تمہارے لیے عروسی جوڑا لینے کے لیے جائیں گے، تب میں چونکی۔ مجھ سے میری مرضی بھی پوچھ رہی تھیں، میں کس طرح انکار کرتی؟ وہ مجھ پر احسان نہیں، کرم کر رہی تھیں، اور میں انکار کرتی بھی تو کیوں؟ میرے اپنوں نے تو بنا پوری سچائی جانے ہی مجھ سے سب ناطے توڑ دیے۔ یہ غیر بھی بھلے تھے جو میرے لیے اتنا سب کر رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ 1 ہفتے کے اندر میرا شمس سے نکاح ہو گیا۔ اب میں اور نور دونوں اس کی بیویاں تھیں، اور ہم تینوں خوش تھے۔ ایک رات میری آنکھ ایک شور پر کھلی۔ میں نیچے آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نور جی بے ہوش پڑی تھیں اور شمس ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے اتنا ہی بتایا کہ یہ گر گئی تھی اور جھٹکا لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، پر ان کی حالت بہت بری تھی۔ ان کو ایمبولینس میں ڈال کر شمس ہاسپٹل لے گئے اور مجھے ساتھ جانے سے روک دیا۔ میں کافی دیر پریشان رہی۔ نور اگلے دن گھر آ گئی اور اب کافی بہتر لگ رہی تھی۔ کچھ دن بعد ہم ایک ہوٹل گئے۔ شمس کی کال آئی تو وہ باہر چلا گیا۔ میں نے نور جی سے پوچھا، نور جی ایک بات تو بتائیں، آپ اتنی خوبصورت ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، اتنا اچھا ہم سفر ہے، دیکھا تھا میں نے وہ کیسے آپ کے لیے پریشان ہو رہے تھے، پھر آپ نے کیسے اتنی آسانی سے ان کو میرے ساتھ بانٹ لیا؟ کیا اولاد کا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے بہت احتیاط سے سوال کیا تھا۔ وہ 2 پل سوچ میں پڑ گئیں۔ نہیں، اولاد کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں ایسے ہی سوچتی ہوں کہ اس معاشرے میں لڑکیاں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں، اس لیے ایک مرد کو کم سے کم بھی 2 شادیاں تو ضرور کرنی چاہیے تاکہ سب لڑکیوں کا گھر بس جائے۔ اور تمہیں تو پناہ کی بھی ضرورت تھی، نور جی نے بہت پیار سے سمجھایا تھا۔ میرے دل میں ان کی عزت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ کیا آج کل کی دنیا میں بھی ایسے لوگ بستے تھے؟ میں ایک دن کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ میری انگلی کٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ زخم زیادہ گہرا تھا، خون رک نہیں رہا تھا۔ نور جی نے یہ منظر دیکھا تو وہ تو بھر سی گئی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ کچن کے کام مت کیا کرو، تم اس گھر کی نوکرانی نہیں ہو، پر تمہیں تو جیسے کام کرنے کی بیماری ہے۔ دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے، جانتی ہو یہ خون کتنا قیمتی ہے، پر تمہاری موٹی عقل میں یہ باریک سی بات آئے بھی تو کیسے؟ نور جی اتنی فکر مند ہو گئیں کہ مجھے بری طرح ڈانٹنے لگی۔ فوراً مجھے ہاسپٹل لے گئیں۔ وہاں شمس بھی پریشان ہو گیا۔ میں رات بھر سوچتی رہی کہ ان خیروں کو مجھ سے اتنا انس کیوں کر ہے، میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، کہیں ان کو مجھ سے کوئی مطلب تو؟ پر نہیں، میں ان کو کیا دے سکتی تھی؟ میرے پاس تھا ہی کیا، میں تو ایک عام سی لڑکی تھی، پھر میری ذرا سی تکلیف پر ہی یہ اتنا پریشان کیوں ہو جاتے تھے؟ اب یہ فکر ضرورت سے زیادہ ہی بڑھ گئی تھی، اور اب ان دونوں کا ایسا رویہ میرے دماغ میں سوال پیدا کر رہا تھا کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ شمس میرے کمرے میں نہیں تھے۔ میں ان کو تلاش کرتی ہوئی نیچے آئی۔ میرا کمرہ اوپر تھا، وہ شاید نور جی کے ساتھ تھے، ان کے کمرے کی لائٹ بھی آن تھی۔ میں وہاں سے جانے لگی پر ان کی باتیں سن کر رک گئی اور کان لگا کر سننے لگی۔ تمہیں اس کی زیادہ فکر ہے کہ میری؟ کیا بات ہے شمس، جوان لڑکی کو دیکھ کر نیت بہک تو نہیں گئی؟ جو کام تمہیں کرنا تھا وہ ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا، اور تم ہو کہ روز ایک نیا بہانہ بنا دیتے ہو۔ تمہیں نہیں پتا
کہ یہ سب ہمارے لیے کس قدر اہم ہے؟ کیا یہاں کوئی مذاق چل رہا ہے؟ ہمیشہ بہت پیار سے بولنے والی نور جی آج پوری طرح چلائی تھی، وہ بھی شمس پر۔ یہ سب میں جانتا ہوں، پر اس سب کو میں نے اکیلے نہیں کرنا ہے، اس کو بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے۔ کتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا، اس کی جسمانی حالت اس کام کے لیے ٹھیک نہیں تھی، ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شمس بھی غصے میں تھا۔